اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فتنوں کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی تھی پچھلے درس میں، تو اس میں فتنوں کے علاج کے حوالے سے جو ایک علاج تجویز کیا گیا تھا اہل بیت کی طرف سے، اور ایک حدیث سنائی گئی تھی، اور وہ حدیث کچھ یوں ہے کہ لوگوں پہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام. اس زمانے میں وہی شخص محفوظ ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے زندہ رکھے. چنانچہ علم وہ شے ہے کہ جو فتنوں کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماریوں کا بھی مداوا. یہاں پر آپ کے سامنے اپنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کرنا مقصود ہے، جو ہمارا موضوع بھی ہے، طالب علموں کے لیے امام صادق کی 9 نصیحتیں. یہ حدیث علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں پہلی جلد کے صفحہ نمبر 224، 225 اور 226 پر درج کی ہے، اور وہ بتلاتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث خود شیخ بہائی کے ہاتھوں سے لکھی گئی تحریر سے لی ہے اور اس کو اپنی کتاب میں محفوظ کیا ہے. ہمارا فقہ بلا شبہ فقہ محمدی ہے، اور فقہ محمدی کے بعد فقہ جعفری ہے. اس کو فقہ جعفری کہنے کا سبب ہی یہی ہے کہ تمام ائمہ میں فقط چھٹے امام کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنے فقہ یعنی حقیقی اسلامی فقہ کو مدون کرے، صحیح طور پہ ڈاکیومنٹ کرنے کا آزادانہ طور پر موقع چھٹے امام کو ملا. چنانچہ علم کے حوالے سے اور دیگر موضوعات کے حوالے سے چھٹے امام کی جو کاوشیں ہیں تحریری طور پر ہمارے پاس کافی تعداد میں موجود ہیں. 4,500 تمام ائمہ کے شاگرد ہیں، جس میں سے 4,000 شاگرد امام ششم کے ہیں. امام کے ایک شاگرد عنوان بصری 94 سال کی عمر میں امام کے پاس علم حاصل کرنے جاتے ہیں. اس سے پہلے وہ امام کے شاگرد مالک بن انس سے علم حاصل کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جب ان کو معلوم چلا کہ امام مدینے میں ہیں تو فوراً ان کے پاس حاضری دی اور یہ کہا کہ امام میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے علم میں سے کچھ عطا کیجیے. امام نے کہا کہ حکومت کے کارندے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میرے اپنے ذکر و وظائف ہیں، مجھے تم اپنی طرف مشغول نہ کرو، اور جاؤ جس طرح تم مالک بن ان سے ملاقات رکھے ہوئے تھے ان سے رابطہ رکھو اور ان سے اپنے مسائل کو حل کرو. عنوان بصری یہ سن کر بہت مغموم ہوئے، افسردہ ہوئے، لیکن امام کی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے. گھر واپس آئے اور اب کی دفعہ انہوں نے اپنی عبادات میں اور اضافہ کر دیا. شب و روز دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ امام کے دل کو میری طرف سے نرم کر دے تاکہ میں ان کے علم میں سے کچھ علم حاصل کر سکوں. چنانچہ اپنے آپ کو گھر تک محدود کر لیا، فقط نماز کے لیے گھر سے نکلتے اور زیادہ تر وقت گھر میں تنہائی میں عبادت میں گزارتے. لیکن کچھ دنوں کے بعد مجبور ہو گئے، امام سے ملاقات کا
جو جذبہ تھا اس نے انہیں گھر میں رہنے نہ دیا. گھر سے نکلے, عصر کی نماز پڑھی, امام کے گھر وارد ہوئے, دروازے پہ دستک دی, غلام نکلا اور کہا کہ میں امام سے ملنے آیا ہوں. غلام نے اندر امام کو خبر دی, امام نے کہا کہ آنے دو. عنوان بصری اندر داخل ہوئے, امام سے مصافحہ کرنے کے بعد, ہاتھ ملانے کے بعد, احوال پرسی کے بعد امام نے ان سے پوچھا, کہو عنوان بصری کس طرح آنا ہوا؟ عنوان بصری نے کہا کہ گویا آپ کی زیارت اور آپ کا سلام کافی ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنے علم میں سے کچھ علم مجھے عطا فرمائیں. اس دفعہ امام عنوان بصری کو اپنے علم میں سے کچھ علم دینے پر راضی ہو گئے. شاید اس کی وجہ یہ ہو, پہلے انکار کی کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ عنوان بصری میں کتنا اشتیاق ہے, جستجو ہے, دلچسپی ہے. اور عنوان بصری نے اس بات کا برا بھی نہیں منایا. مصلحت امام مصلحت خدا بندی ہوا کرتی ہے. ہو سکتا ہے امام کی کوئی مصلحت ہو, خدا کی کوئی مصلحت ہو شروع کے انکار میں, لیکن عنوان بصری کے اشتیاق نے ان کے جذبے کو کم نہیں کیا, بڑھایا. تو یہ پہلی بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم 20, 25, 30, 40 سال کے ہو کے سوچتے ہیں کہ شاید ہم لیٹ ہو گئے علم دین کے لیے, اب ہمیں مدرسے کا رخ, کتابوں کا رخ نہیں کرنا چاہیے. تو 94 سال ہونے کے بعد اگر کوئی علم کی جستجو میں نکلے تو یقیناً اس علم کی اپنی اہمیت ہوگی. تو یہ پہلا سبق ہمارے لیے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ کتنے ہی بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں, یہاں پہ بیٹھے موجود افراد میں سے کوئی بھی شخص 94 سال کا کم از کم نہیں ہوگا, اور شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کی علم کی جستجو عنوان بصری کی طرح ہو. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عنوان بصری کی طرح علم کی جستجو اور اشتیاق اور دلچسپی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام نے جب یہ سنا کہ عنوان بصری مصر ہیں اپنی بات پر, چنانچہ انکار امام اقرار امام میں تبدیل ہو گیا اور امام نے عنوان بصری کو نصیحت کرنا شروع کی. امام نے عنوان بصری کو 9 نصیحتیں کی علم سے متعلق, لیکن ان 9 نصیحتوں سے پہلے ایک مقدمہ, ایک تمہیدی گفتگو بیان کی, وہ بھی سننے کے قابل ہے. آپ یوں کہہ لیجئے در اہل بیت میں اگر مانگو گے تو وہ بھی ملے گا جو نہیں مانگا, اور نہیں مانگو گے تو اپنے تکبر کی وجہ سے ہمیشہ نقصان میں رہو گے. امام نے علم کے حوالے سے نصیحتیں کرنے سے پہلے عنوان بصری کو سمجھایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ علم کسے کہتے ہیں, یعنی جس چیز کی نصیحتیں اور معلومات تم لینے آئے ہو کہ میں کیسے علم حاصل کروں, کیا طریقہ کار ہے جس سے زیادہ علم حاصل کروں, وہ علم ہے کیا, کسے کہتے ہیں, نمبر 1. پھر امام نے ایک تمہیدی گفتگو یہ شروع کی کہ اگر تم طالب علم ہو, علم کو طلب کرنے والے ہو, تو کیا تمہارے اندر طالب علم کی شرائط پائی جاتی ہیں. امام نے طالب علم کی شرائط کو واضح کیا, اور یوں امام نے علم کی 9 نصیحتوں سے پہلے جو مقدماتی اور تمہیدی گفتگو کی, اس میں خود 9 نصیحتیں شامل تھیں. ابھی ہم گفتگو شروع کریں گے تو انشاءاللہ ایک ایک آنکھ پہ سامنے آئیں گی. تو امام نے سب سے پہلے جو گفتگو کی وہ علم کی تعریف کے حوالے سے کی. پہلے پوچھا تمہیں معلوم ہے علم کسے کہتے ہیں, پھر کہا کہ حقیقی علم سیکھنے سکھانے پر موقوف نہیں, حقیقت میں علم ایک ایسا نور ہے جو اس دل و دماغ اور دل و قلب پر جاری ہوتا ہے جسے اللہ تعالی ہدایت کرنا چاہتا ہے. امام نے گویا علم کی تعریف تو کی, لیکن علم کی 3 صفات بھی بتلا دی. نمبر 1, علم سیکھنے سکھانے پر موقوف نہیں. یہ نہیں کہا کہ علم سیکھنے سکھانے سے نہیں آتا ہے, لیکن فقط سیکھنے سکھانے پر موقوف نہیں. علم ایک ایسا نور ہے, یہ دوسری تعریف, دوسری صفت. نمبر 3, اس دل و قلب پر جاری ہو جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کرنا چاہتا ہے, تیسری تعریف.
اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم فقط سیکھنے سکھانے سے نہیں آیا تھا. آپ آئے, آپ نے درس لیا, کتاب کھولی, مجلس سنی, کیا علم آ جائے گا؟ نہیں. علم اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپ اپنے آپ کو ہدایت کے لیے اللہ کے سامنے حاضر نہ کر دیں. علم ایک نور ہے, اور نور کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں اپنی جگہوں پہ نظر آ جاتی ہیں. جب لائٹ جاتی ہے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کون سی چیز کہاں ہے. اپنے گھر میں, جس گھر میں آپ 20, 25, 30, 50 سال سے رہ رہے ہیں, لائٹ چلی جائے تو آپ جہاں ہوتے ہیں وہیں ٹھہر جاتے ہیں. ٹارچ نکالتے ہیں, موبائل نکالتے ہیں, ماچس کی تیلی جلاتے ہیں, ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے. اگر بڑھاتے بھی ہیں تو اپنے ہی گھر میں روشنی کی عدم موجودگی کی بنا پر گرتے پڑتے جاتے. تو جو شخص اندھیرے کی وجہ سے, نور کے عدم فقدان کی وجہ سے اپنے ہی گھر میں گر پڑے, تو علم کے بغیر انسان اپنی زندگی, جس کے اگلے لمحے کے بارے میں نہیں معلوم, کتنا گرے پڑے گا, کتنے حادثات سے دوچار ہوگا. جیسے گاڑی کی ہیڈ لائٹ بھی نہ ہو, سڑکوں پہ روشنی بھی نہ ہو, اور چاند بھی غائب ہو, ستارے بھی نہ ہو, تو آپ اندازہ لگا لیجئے انسان کتنے بڑے حادثات سے دوچار ہو سکتا ہے. تو علم انسان کو حلال حرام کی تمیز سکھاتا ہے, اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے. اور اگر نہیں سکھاتا تو پھر یہ علم نہیں. اسرائیل, جس کی آبادی کراچی سے بھی کم ہے, کروڑ سے بھی کم ہے, ہر سال 500 PhDs پیدا ہوتے ہیں. تمام مسلمان ممالک جو کہ 54 کی تعداد میں ہیں تقریباً, 500 PhDs پیدا نہیں کر سکتے. اسرائیل میں ہر سال 500 PhDs پیدا ہوتے ہیں, پورے اسلامی ممالک, جس میں سے 54 میں سے 34 تو نکال دیں, کیونکہ اب سعودی لیڈ الائنس میں وہ شامل ہیں. جس گروپ کی رہنمائی آل سعود کریں تو اس گروہ کا, اس ملک کا خدا ہی حافظ. تو جتنے رہ گئے ہیں یا تمام ممالک میں جو ہے وہ 500 PhD, لیکن ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مجتہد ان کے 500 PhD سے بہتر ہے, کیونکہ وہ نہ صرف ہدایت حاصل کرتا ہے اس علم سے, بلکہ لوگوں کو ہدایت دیتا بھی ہے. جبکہ اسرائیل, جاپان, امریکہ, یورپ, کینیڈا میں جو PhDs کرتے ہیں, ان کا ٹارگٹ ہدایت نہیں ہوتا, ان کا ٹارگٹ ریسرچ, تحقیق, دریافت, سہولت اور ترقی, انسان پر احسان یا انسان کی زندگی کو مزید سہل اور آسان بنانا, انسانیت کو بہتر نہیں بنانا. یہ ٹارگٹ نہیں ہے ان کا کہ انسانیت کو کیسے بہتر بنایا جائے. موبائل کے ماڈلز ہر 6 مہینے بعد بدل رہے ہیں, لیکن کبھی بھی موبائل کمپنیز یہ نہیں بتلاتی اس موبائل کا غلط استعمال کس طرح ہو سکتا ہے, اس کے کیا کیا نقصانات ہیں, کبھی نہیں بتاتے. نہ ٹی وی والوں نے بتایا, نہ فون والوں نے بتایا, نہ موبائل, نہ کمپیوٹر, کسی نے نہیں بتایا. تو یہ جو علم ہے, اگر وہ علم ہدایت نہ دے, وہ نور کی طرح صحیح اور غلط کو ممیز نہ کرے, تو وہ علم ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے سے پہلے علم کی تعریف ذہن میں ہونی چاہیے, کیونکہ بسا اوقات انسان جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نہیں حاصل کرتا, کچھ اور حاصل کر لیتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے وہ چیز حاصل کر لی. مثلا ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک دیہاتی شہر میں آیا, الیکٹرانکس مارکیٹ میں گیا اور دکان والے سے کہا کہ مجھے یہ ٹی وی دے دو, کتنے کا ہے؟ دکاندار نے کہا کہ میں تم کو یہ ٹی وی نہیں دے سکتا. وہ سمجھا شاید میں دیہاتی ہوں, اس لیے گھر گیا, کپڑے بدلے, اچھے لباس کو زیب تن کیا, اور ٹوٹی پوٹی اردو انگلش میں کہا یہ اس ٹی وی کا کیا پرائز ہے. دکاندار نے کہا تم کل بھی آئے تھے اور میں نے سمجھایا تھا کہ میں یہ ٹی وی نہیں دے سکتا. تو اس نے کہا اچھا مجھے کم از کم یہی بتا دو کہ کیوں نہیں دے سکتے. دکاندار نے کہا یہ ٹی وی نہیں, مائکرو ویو ہے. یہ ٹی وی نہیں بلکہ مائکرو ویو ہے. تو آپ ٹی وی سمجھ کے مائکرو ویو گھر میں لے آئیں تو آپ بتائیں کیا دیکھیں گے اس پہ, یا مائکرو ویو سمجھ کے ٹی وی گھر میں لے آئیں تو اس میں آپ کیا گرم کریں گے. بہرحال آئندہ اس لطیفے پہ مت ہنسیے گا, کیونکہ امریکہ نے ایسا مائکرو ویو بنا لیا ہے جس میں ٹی وی موجود ہے. ہاں, اب ہنسی آپ کی وجہ ہے. پہلے اس کے بعد علم کی تعریف کے بعد
امام نے طالب علم کی 3 شرائط پیش کی. مطلب بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی طالب علم کسی اسکول میں جائے اور یہ کہے کہ استاد مجھے پڑھا دیں، تو استاد پوچھتے ہیں کیا آپ اس اسکول کے طالب علم ہیں؟ جی نہیں. آپ نے ایڈمیشن لیا؟ جی نہیں. آپ کا یونیفارم کہاں ہے؟ وہ بھی نہیں موجود. کون سی کلاس میں؟ نہیں معلوم. تو بھائی جب آپ اس اسکول میں نہیں ہیں، یونیفارم نہیں ہے، رجسٹریشن نہیں کروائی، فیس نہیں جمع کروائی، کس بات کے اسٹوڈنٹ آپ؟ ریکوائرمنٹس تو پوری کریں آپ. امام نے کہا کہ اگر تم طالب علم ہو تو کیا تم نے طلب علم کی 3 شرائط مکمل کر لی ہیں؟ اگر وہ مکمل کر لی ہیں شرائط تو پھر میں تم کو بتاؤں، اور نہیں کی تو پہلے ان شرائط کو مکمل کرو. امام نے طالب علم کی 3 شرائط بیان کی. نمبر 1، حقیقت عبودیت کی تلاش. امام نے کہا کہ علم حاصل کرنے سے پہلے تم اللہ کے بندے بنو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، پھر جو ہے تم علم حاصل کرو گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اللہ کو کئی ناموں سے پکارا ہے. اللہم صلی اللہ کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی مصطفیٰ، کبھی مجتبیٰ، کبھی نبی، کبھی رسول. لیکن جب اپنے پاس بلایا تو کیا کہہ کے بلایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ماں اپنے بیٹے کے کتنے ہی نام رکھے، لیکن جب پیار سے بلاتی ہے تو وہ نام لیتی ہے جو اس کو محبوب ہوتا ہے. آجا میرا لڈو میرے پاس، میں نے تیرے لیے ایک چیز رکھی ہے، آجا میری گڑیا میرے پاس آ کے بیٹھ جا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کو نبی پکارے، رسول پکارے، احمد پکارے. نہیں، اللہ کا بندہ پکارے گا تو اس کو معراج عطا ہوگی. تو اللہ کے رسول کو جب بلایا گیا تو اللہ کا بندہ کہہ کے، کسی عہدے سے نہیں پکارا. میں تیرا معبود ہوں، تو میرا بندہ ہے. اور یہ بہت بڑی عزت اور شرف کا مقام ہے. مولا فرماتے ہیں میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے شرف کے لیے کافی ہے کہ تو میرا خدا ہے. تو انسان کے فخر کے لیے اگر کوئی عہدہ ہے تو منسٹر، پروفیسر، ڈاکٹر، عالم، حتیٰ کہ نبی کا بھی نہیں ہے. اصل جو عہدہ ہے وہ اللہ کے بندے کا ہے. اگر انسان اللہ کا بندہ بن جائے تو پھر پتہ نہیں کہاں پہنچ سکتا ہے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ایک پولیس والے نے اسکوٹر والے کو روکا، کاغذات دکھاؤ. اسکوٹر والے نے کہا تمہیں معلوم نہیں میں کس کا بندہ ہوں؟ کس کے بندے ہوں؟ میں 90 کا بندہ ہوں. سوری، آپ جا سکتے ہیں، میں نے غلطی سے روک لیا آپ کو. دوسرے بائک والے کو روکا، رک جا بھائی لائسنس دکھائیں. آپ کو معلوم نہیں ہے میں کس کا بندہ ہوں؟ کس کا؟ 70 کا بندہ ہوں. 70 کلفٹن سے زیادہ واقعی نہیں. ایک زمانے میں جب بے نظیر تھی تو بہت مشہور تھا 70 کلفٹن. 70 کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے بھائی آپ بھی جائیں. ایک اور بندہ آیا، بھائی آپ کس کے بندے ہیں؟ میں 007. 007. اچھا برٹش نیشنل. جی میں برٹش نیشنل ہوں. اچھا بھائی ہم باہر والوں کو تو نہیں چھیڑ سکتے، آپ جائیں بالکل جائیں. اب پولیس والے کی دہاڑی جو ہے ماری گئی. جو آ رہا ہے وہ کسی نہ کسی جگہ کا ایڈریس بتا رہا ہے اس کا بندہ. ایک کو روکا چوتھے کو اور کہا کہ بھائی تم کس کے بندے ہو؟ اس کی گھگی بند گئی، وہ تو کسی کا بندہ نہیں تھا. بتاؤ کوئی 0 لگاؤ اور بات مکمل کرو. اس نے کہا میں 0 کیا لگاؤں، میں تو خود 0 ہوں. کہ کیا مطلب؟ کہ میرا کسی تنظیم سے کسی گروپ سے تعلق نہیں، میں صرف 0 ہوں. تو پولیس والا کہتا ٹھیک ہے تمہارا چلان ہوگا. اگر وہ شخص یہ کہہ دیتا کہ میں ایک اللہ کے الف یا ایک اللہ کا ایک والا 0 ہوں تو 10 بن جاتا. اور یہی انسان جب عجز و انکساری اور اختیار کر لے تو ایک اور 0 لگ جاتا ہے، 100 بن جاتا ہے. جتنی عجز و انکساری انسان میں آتی جاتی ہے اتنے ہی زیروز کا اضافہ ہوتا رہتا ہے. اگر ایک موجود ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پرستی کا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تو اس کی قیمت اور قابلیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ ہے اللہ کا بندہ بننا.
کہ اللہ کو پہلے اپنا محبوب، اپنا معبود تسلیم کر لے، اس کے بعد جتنی عجز و انکساری چاہے پیدا کرتا چلے جائے، قیمت اس کی بڑھتی چلی جائے گی. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. امام علم، طالب علم کی شرائط بیان کر رہے ہیں. دوسری شرط امام نے کہا علم کے ہر وقت متلاشی رہو. یہ نہیں کہ آپ مدرسے آئے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی کلاس لی، اللہ اللہ خیر سلم، اسکول گئے کتاب کھولی اور بس بند. ٹیوٹر آیا کاپی کھولی، وہ گیا، اس کے بعد کاپی بند. ایک شاگرد کو ایک استاد بہت ڈانٹا کرتا تھا کہ جب بھی میں آتا ہوں تمہاری کتابیں بند ہوتی ہیں، تمہاری کاپیاں بند ہوتی ہیں. کبھی تو ایسا ہو کہ میں آؤں تمہاری کتاب کاپی کھلی رہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرے آنے سے پہلے پڑھ رہے تھے تم. آلٹرنیٹ ڈے سے جایا کرتے تھے. وہ ایک دن گئے، وہ جمعے کو پڑھا کے، ہفتے کو چھٹی، اتوار کو ویسی چھٹی، پیر کو گئے تو کتاب اور کاپی دونوں کھلی ہوئی. بڑے خوشی ہوئے، بیٹا بہت خوشی ہوئی، آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے میرے آنے سے پہلے. نہیں، یہ تو جمعے سے کھلی ہوئی ہے. یعنی جب آپ آئے تھے جمعے کو، بس اس سے کھلی ہوئی ہے. تو ایسے ڈھیٹ شاگرد بھی ہوتے ہیں. تو علم کا متلاشی رہنا ہے ہر وقت، ہمہ وقت. وین میں بیٹھے ہوں، کچن میں ہو، سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد علم کی تکرار کرتے رہیں. ایسے شخص کو علم ملتا ہے. دیکھیں نا عنوان بصری نے ہمت نہیں ہاری، 94 سال کی عمر ہے، بار بار امام کے پاس گئے تو پھر امام نے علم کا چشمہ جو ہے ان کے سامنے جاری کیا. تیسری شرط طالب علم کے لیے فہم اور آگاہی کا سوال. جب تک اللہ سے سوال نہیں کرو گے، قل رب زدنی علما، اس وقت تک اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ نہیں کرے گا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114. شاید اللہ کی حکمت یہ ہو کہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو علم مانگنا تو پورے قرآن کا علم مانگنا، پوری 114 سوروں کا علم مانگنا. قرآن میں 114 سورے ہیں نا، تو طٰہٰ کا آیت کا نشان بھی سورہ طٰہٰ کی 114 ہے، جس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، قل رب زدنی علما. کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی 114 سوروں کا علم ہم مانگ کے پھنس نہ جائیں. تو ایک قرآن کو 14 معصومین سے سمجھ لیجئے، تو 114 سوروں کا انشاءاللہ علم حاصل ہو جائے گا. عنوان بصری کو اور ہم کو بھی 2 باتیں تو سمجھ میں آ گئی طالب علم کی شرائط کے حوالے سے. علم کی تلاش، فہم و آگاہی کا سوال، حقیقت عبودیت کی تلاش، حقیقی بندہ کس طرح بنے، انسان کو پتہ کیسے چلے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. امام نے کہا کہ دیکھو اللہ کے بندے بننے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. طالب علم بننے کے لیے 3 شرائط: حقیقت عبودیت، علم کی تلاش، آگاہی کا سوال. حقیقت عبودیت مزید 3 طریقوں سے حاصل ہوگی. امام نے کہا کہ دیکھو، نمبر 1، اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھنا. اور ہم دوسروں کی چیزوں کو بھی اپنا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں دوسروں چیز. کسی کا پین لے لیا، کسی کی کاپی لے لی، کسی کا زیور لے لیا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، یہ ہمارا مال ہو گیا، یہ ہماری چیز ہو گئی. امام کہہ رہے ہیں اپنی چیز کو بھی اپنا نہ سمجھو. فائدہ کیا ہوگا؟ مال خرچ کرنا آسان ہو جائے گا، بلکہ ہر چیز خرچ کرنا آسان ہو جائے گی. آپ اللہ کی راہ میں کیا دے سکتے ہیں؟ مال دے سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، وقت دے سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جان دے سکتے ہیں. جس کے بارے میں کسی نے کہا جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو زیادہ سے زیادہ آپ جان دیں گے تو یہ جان بھی اللہ ہی کی تو دی ہوئی ہے. اگر دی بھی تو کون سا بڑا تیر مارا آپ نے. لیکن بہرحال آپ جب کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھیں گے تو اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرنا آسان ہو جائے گا. دوسری چیز جس سے حقیقت عبودیت پیدا ہوتی ہے، اپنی کوئی تدبیر نہ کرو خدا کے سامنے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 54. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مصیبتوں پر صبر آسان ہو جاتا ہے. کوشش کریں کوئی مذائقہ نہیں، خواہش کریں کوئی مذائقہ نہیں،
لیکن جب سامنے کوئی چیز آ جائے تو اس کو اللہ کی تقدیر، اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کر لیں. مین پروپوزز، گاڈ ڈسپوزز. انسان بناتا ہے، اللہ ڈھالتا ہے. گو فار دا بیسٹ، پریپیئر فار دا ورسٹ. بہترین چیز کے لیے کوشش کرو لیکن بدترین چیز کے لیے تیار رہو. یہاں سے خوشی خوشی جائیں کہ امی نے بریانی پکائی ہوگی، پتہ چلا کہ کھچڑی بنائی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا سمجھ کے آپ اس کو بریانی سمجھ کے کھا لیں. تو خواہش کرنے میں، محنت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جو سامنے آ جائے اس کو اللہ کی حکمت سمجھ کے قبول کر لیں، تقدیر سمجھ کے، اور اس کے لیے آپ کے لیے حوالے سے مصیبتوں پہ صبر کرنا آسان ہو جائے گا. پھر امام نے کہا کہ اپنی تمام تر توجہ حلال و حرام پہ رکھو. ہم علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تاکہ نور ملے. روشنی کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. جب حلال حرام کا پتہ چل جاتا ہے تو ہم حلال سے قربت حاصل کرتے ہیں، حرام سے دور رہتے ہیں. غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، قانونی کیا ہے، غیر قانونی کیا ہے، illegal and legal, prohibited and allowed, do's and don'ts, haves and have nots, can't or can, must not be, must be, to be not to be. اسی کا تو کھیل ہے ساری زندگی. ملکی پیمانے پہ دیکھیں تو لیگل انلیگل کی بات آ جاتی ہے. معاشرتی پیمانے پر دیکھیں اچھا برا سامنے آ جاتا ہے. شرعی پیمانے پر دیکھیں حلال حرام سامنے آ جاتا ہے. لیکن ہر انسان انہی دو چیزوں کے درمیان سینڈوچ بنا ہوا ہے. غلط، منفی، انلیگل، غیر قانونی، برا، یہ تمام چیزیں جو ہے ناٹ الاؤڈ. آپ کی زندگی میں ان کا گزر بسر نہیں ہونا چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے؟ اچھی چیز کیا ہے، الاؤڈ کیا ہے، قانونی کیا ہے، حلال کیا ہے، ان چیزوں کو آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو اگر یہی چیز اگر آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو آپ کس بات کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اگر آپ کو حاصل ہو گئی تو آپ کو حقیقت عبودیت حاصل ہو گئی. اور جب آپ حلال و حرام پہ توجہ دیں گے تو فائدہ یہ ہوگا فقر و مباحات اور لڑائی جھگڑے سے دور رہیں گے. شادی میں بھی پارٹیشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، پھپھو گیری ہونا چاہیے، خالہ گیری نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے پارٹیشن کر دیا، پھپھو کو خوش کر دیا اور خالہ کو ناراض کر دیا. مینیو کہہ رکھیں بھی بریانی رکھیں کہ قورمہ رکھیں، چچا کہہ رہے ہیں بریانی رکھیں، پھپھا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ قورمہ رکھیں. بس آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسراف تو نہیں ہو رہا، مکس گیدرنگ تو نہیں ہو رہی، بے پردگی تو نہیں ہو رہی، موسیقی اور دیگر باتیں حرام چیزیں. اگر آپ نے اللہ کو خوش کر دیا پھر آپ کو چچا، خالہ، پھپھو، اڑوس پڑوس، دوست احباب کی کوئی فکر نہیں ہوگی. ورنہ زندگی میں کبھی آپ اس کو خوش کریں، کبھی اس کو خوش کریں، کبھی، اور جس کو خوش کریں گے اس کا دشمن آپ سے ناراض، تو دوسرے کو خوش کریں تو پہلا ناراض. اللہ کو خوش کریں، باقی لوگ خوش ہوں یا نہ ہوں آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور آپ دیکھیے گا بعد میں وہ خود بھی خوش ہو جائیں گے. اور جب آپ یہ تینوں چیزیں حاصل کر لیں گے، یعنی حقیقت عبودیت اور حلال و حرام پہ توجہ اور ملکیت نہ سمجھنا کسی چیز کو، تو پھر انسان کو کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں. اللہ کے بندے کو تین چیزیں ملتی ہیں. امام فرماتے ہیں دنیا اس کے سامنے، شیطان اس کے سامنے، مخلوقات اس کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتی. پھر وہ ہر کسی سے بے نیاز، لاپرواہ، بے پرواہ ہو جاتا ہے. اس کو یہ خیال نہیں کہ کون کیا چاہتا ہے. دنیا اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ فقط اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے. اس کے بعد وہ دنیا کو فخر و مباحات کے لیے طلب نہیں کرتا، فقط اس کی فکر اللہ کے رضا کے لیے ہوتا ہے. عزت و آبرو کا طلبگار نہیں ہوتا. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو سر جھکا کے سلام کرے، سلیوٹ کرے، کیونکہ اللہ اس سے راضی ہے. اور جب اللہ راضی ہے تو اس بات سے خوش ہے. اپنی عمر فضول کاموں میں خرچ نہیں کرتا کیونکہ ہر وقت وہ مصروف رہتا ہے کہ میں اللہ کو کسی طرح خوش کر لوں اور اپنے آپ کو ان کاموں میں مشغول رکھوں کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. جس کے لیے سورہ قصص آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا
والعاقبۃ للمتقین تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین، یہ آخرت کا گھر ہے جو ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، لا یریدون علوا فی الارض، کہ جو یہ خواہش نہیں رکھتے کہ زمین میں ان کو کوئی بلندی حاصل ہو، نام و نمود حاصل ہو، بلا فسادہ، اور وہ فساد بھی نہیں چاہتے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت تو فقط متقین کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، یہ ہے جزا، یہ ہے ریوارڈ اللہ کی رضا اور جنت کی صورت میں، کن لوگوں کے لیے؟ حقیقت عبودیت کی جو تلاش میں رہتے ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ علم کی متلاشی رہتے ہیں، علم کے سوالی رہتے ہیں، اور جو حقیقت عبودیت کو کس طرح تلاش کرتے ہیں؟ کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتے، اللہ کی تدبیر کے آگے اپنی تدبیر نہیں کرتے، اور ہر وقت ہم وقت اس بات میں مشغول رہتے ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام۔ یہاں امام نے اپنی تمہیدی گفتگو ختم کی۔ دیکھا جائے تو 9 وصیتوں سے پہلے، 9 نصیحتوں سے پہلے امام نے 9 وصیتیں کر ڈالی۔ ہم میں سے ہوتے تو سر ذرا بریک لے لیں، پھر اس کے بعد جو ہے شروع کریں گے تو امام بصری کا شوق اور تجسس بڑھتا رہا۔ ایک دیہاتی کسی ہوٹل میں گیا 5 اسٹار، وہاں پہ اس نے کھانا کھایا، کھانے سے پہلے ایپیٹائزر ہوتے ہیں، آپ کو سوپ دیا گیا، پکوڑے دیے گئے، پاپڑ دیے گئے، سموسا دیا گیا، وہ بیچارہ ہڑپ ہڑپ کر کے کھاتا گیا۔ پھر بیرے نے آگے کہا آئیے جناب، وہ سمجھا شاید یہ ہاتھ دھلوانے لے جا رہا ہے، کہا نہیں جناب کھانا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ پریشان، یہ تو میں نے کھایا تو تھا کھانا، کسی نے کہا پتا بھائی یہ تو ایپیٹائزر تھا، تو پتہ چلا کہ وہاں پہ انواع قسم کے کھانے اور سویٹ ڈشز پڑی ہوئی ہیں۔ بہرحال اس نے کھایا، وہ کھانے کے لیے تو آیا تھا۔ تو علم کا متلاشی جو ہے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، حل میں مزید وہ چاہتا رہتا ہے۔ عنوان بصری کی اشتہا، بھوک اور بڑھ گئی یہ تمہیدی گفتگو سننے کے بعد، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اصل علم کیا ہے، اصل علم کے لیے جو طالب علم ہوتا ہے اس کی شرائط پہ کس طرح اترا جاتا ہے۔ اب تو وہ اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور امام سے فرمایا امام مجھے وصیت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے۔ امام نے عنوان بصری کو 9 وصیتیں کی۔ اچھا یہ وصیتیں آج کل کے دور میں آپ دینی طالب علم کو بھی کر سکتے ہیں، ایک کالج یونیورسٹی کے طالب علم کو بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم بھی ہو اور ان نصیحتوں پہ عمل کرے تو یقیناً وہ ہدایت پر آ جائے گا۔ تو فقط دینی طالب علم کے لیے نصیحتیں نہیں ہیں، آپ یہ نصیحتیں اپنے ان دوستوں کو بھی کر سکتے ہیں جو کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، جن کا بہت زیادہ تعلق نہیں ہے دین سے۔ بزرگوں کے لیے بھی یہ نصیحتیں ہیں، بچوں کے لیے بھی نصیحتیں ہیں، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ یہ علم ایک ہدایت ہے۔ مجھے بتلائیے کون سا ایسا شخص ہے جو ہدایت نہیں چاہتا؟ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو کتابوں سے چڑ ہوتی ہے، علم سے الجھن ہوتی ہے، مدرسوں سے الرجی ہوتی ہے، وہ نہیں پسند کرتے بہت زیادہ پڑھنا لکھنا، اور کچھ لوگ تو پیدائشی طور پہ افلاطون پیدا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی ہمیں سب کچھ پتہ ہے، تم ہمیں کیا بتلا رہی ہو یا ہمیں کیا سکھا رہی ہو۔ تو یہ ان کے لیے بھی ہے کہ جو علم کی متلاشی نہیں، کم از کم ہدایات کی تو متلاشی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا 100% کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صراط مستقیم پر رہوں گا، کیونکہ جبھی تو ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھاتا رہے، آخری سانس تک ہمیں سیدھی راہ دکھاتا رہے۔ پھر امام نے 9 نصیحتیں کی اور یہ کہا کہ میری 3 وصیتیں نفس سے متعلق ہیں، اس کے بعد میری 3 وصیتیں حلم سے متعلق ہیں، یعنی صبر، برداشت، غصے کو کنٹرول کرنا، اور پھر امام نے کہا میری 3 وصیتیں علم سے متعلق ہیں۔ علم کا نمبر سب سے آخر میں، پہلے آپ طالب علم تو بنیے، پہلے آپ ثابت تو کیجیے آپ علم کے متلاشی ہیں۔ اب آئیے امام کی 9 نصیحتوں سے متعلق، جس میں شروع کی 3 نصیحتیں جو ہیں امام کی وہ نفس سے متعلق ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیجیے۔
امام نے کہا کہ جس چیز کی تمہیں طلب و خواہش نہیں اس کے کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ اس سے حماقت اور دیوانگی پیدا ہوتی ہے۔ شادی بیاہ میں جاتے ہیں، کھانا کھا لیا، ڈکار لے لی، ارے آپ نے کباب چکھے؟ کہاں ہے کباب؟ وہ آگے جو ٹیبل ہے وہاں پڑے گا، بھاگے بھاگے آپ گئے فوراً، پتہ واجب ہے اور نہیں کیا تو کفارہ دینا پڑے گا، کباب چکھے۔ اس کے بعد کہا ارے آپ نے وہ گوشت چکھا، وہ کڑھائی تھی نہیں، کننا جو گوشت ہوتا ہے وہ آپ بھاگے بھاگے دوسرے کارنر پہ گئے۔ یعنی واجب ہے کہ شادی بیاہ یا دعوتوں میں جو ڈشیں موجود ہیں ہر ڈش کو چکھنا۔ میدا بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں بوری بازار میں آ گیا کہ ہر قسم کی ڈشز، ہر قسم کی چیزیں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ پھر جو ہے وہ میٹھا میں آئس کریم بھی ہے، کسٹرڈ بھی ہے، کھیر بھی ہے، ایسٹ اور ویسٹ کا امتزاج ہے۔ آپ نے کہا نہیں تھوڑا تھوڑا سب چکھ لوں، یہ چکھنے کا ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، ہر چیز جو ہے وہ چکی جائے۔ ایک دوست کسی دوست کے یہاں گئے، وہ کھانا کھا رہا تھا، اس نے کہا بیٹھیے کھانا کھائیے، کہنا نہیں میں کھانا کھا کے آیا ہوں۔ کہ نہیں تھوڑا سا چکھ تو لیں، چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو میں چکھ لیتا ہوں، ویسے تو میں کھا کے آیا ہوں۔ اب وہ بیٹھے چکھنے کے لیے، چکھتے چلے گئے۔ میزبان کھانا ختم کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کبھی ان کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے گھر کو، کبھی اپنے دسترخوان کو دیکھتا ہے۔ جب کھانا کھا لیا تو ان سے کہا کہ آپ واقعی کھانا کھا کے آئے تھے؟ کہنا ہاں۔ اور یہ آپ نے چکھا تھا؟ کہنا ہاں۔ آئندہ آپ چکھیے گا اپنے گھر میں، کھانا میرے ساتھ کھائیے گا۔ تو ہمارے لیے واجب ہے کہ کہیں سے کوئی چیز ملے تو مال مفت در بے رحم کی طرح اس پہ ٹوٹ پڑے۔ مفت ہے نا، باہر کی چیز ہے، دوسری کی چیز ہے، اور اپنی چیز جو ہے وہ گن گن کے نوالے جو ہے وہ لیے جائیں۔ اپنے گھر میں اسراف نہیں، دعوت میں یا کہیں پہ دوسرے گھر میں جو ہے وہ اسراف ہے۔ تو ہر چیز چکھنا، ہر چیز کھانا، جس کی خواہش نہیں ہے وہ بھی کھانا، اس سے انسان کے اندر حماقت اور دیوانگی پیدا ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو بھی چیز آپ کے سامنے رکھی ہو تھوڑا 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 آپ کو ہر چیز جو ہے وہ چکھا دی جائے۔ ایک صاحب کو بڑا شوق تھا گھر میں جو بھی چیز ہے اس کو پکاؤ، اس کو کھلاؤ۔ بیگم پریشان، کبھی بھنڈی پکا رہی ہیں، کبھی گوشت پکا رہی ہیں، کبھی پالک پکا رہی ہیں۔ ایک دن انہوں نے کوئی عجیب سی چیز بنا کے رکھی، انہوں نے کھائی۔ انہوں نے کہا اچھا اور کیا ہے کچن میں؟ کہ لیں سب کچھ یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ کہ لیں کیسے؟ کہ لیں اس کا نام ہے باولی بھجیا، اور یہ کیسے بنتی ہے؟ تمام سبزیوں کو ملا کر بنتی ہے۔ اب آپ مجھ سے مت کہیے گا کہ مزید کیا ہے، اسے میں نے ڈال دیا سب کچھ۔ تو یہ جو سب کچھ کھانے کی خواہش ہے اس کو تبدیل کیجئے، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ مثلا چاول پسند ہے، چاول کھا لیے، دیٹس اٹ۔ ضروری ہے کہ چاول کے پیچھے جو ہے آپ اس کو وہ روٹی بھی ڈالیں، تافتان، اور پھر جو گرم گرم نان بن رہی ہوتی ہے المونیم کے تندور میں، اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ سیلفی بناتے ہوئے اس کو کھا رہے ہیں تندور کے ساتھ، دیکھو میں نے گرم گرم روٹی کھائی۔ تو جو کھانا آپ کو سوٹ کرتا ہے طبیعت کو، ٹھیک ہے وہ کھائیں، جو کھانا سوٹ نہیں کرتا اس کو چھوڑیں۔ حماقت اور دیوانگی پیدا ہوتی ہے، آج سے یاد رکھ لیجئے۔ جو چیز نہیں کھانی، طبیعت نہیں ہو رہی، زبردستی اس کو جو ہے، اب پیزا نہیں پسند تو بھائی نہیں کھاؤ پیزا، کوئی ضروری ہے اپنے آپ کو ترقی پسند ثابت کرنے کے لیے پیزا کھانا؟ ٹھیک ہے مجھے نہیں پسند، مجھے نہاری پسند ہے، ٹھیک ہے آپ نہاری کھا لیں۔ تو حماقت اور دیوانگی سے بچنا ہے تو آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں جن سے حماقت، یعنی ہر چیز کو کھانے سے۔ جب تک بھوک نہ لگے تو نہ کھاؤ۔ ہم تو وہ ہیں کہ بھوک نہیں لگتی تو سب کچھ کھا جاتے ہیں، اور جب بھوک لگتی ہے تو دوسرے کو بھوکا مار دیتے ہیں۔ بوٹیاں خود کے لیے، روٹیاں دوسروں کے لیے۔ ایک دیہات میں پہلوان رہا کرتا تھا، لہیم شہیم، لکڑ ہضم پتھر ہضم، جو اس کے سامنے رکھ دو۔ وہاں بھی ایک کانگڑی سا شخص بھی تھا جو ہر وقت شرط لگانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ لوگوں نے ان دونوں کو ٹکروا دیا کہ کھانے پینے کی کوئی شرط لگوائی جائے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کون زیادہ کھاتا ہے؟ تو پہلوان نے کہا چلو ٹھیک ہے، بالٹی بھر دودھ کون پیے گا؟ وہ شخص تھا تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن اس کی عزت نفس مجروح ہوتی اگر وہ شرط نہ لگاتا، ہر شرط کو وہ لگاتا تھا اور جیتتا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بالٹی کی شرط ہو گئی، اور جو ہارے گا وہ پورے گاؤں کو مٹھائی کھلائے گا۔ مٹھائی کی دکان جو ہے وہ دودھ کی دکان کے ساتھ تھی، پورا گاؤں جمع ہو گیا وہاں پہ۔ مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے آ جانا بھائی دونوں، تاکہ 1 گھنٹے بعد، مطلب شرط کے بعد جو ہارے گا مقابلے کے بعد وہ پورے گاؤں کو 1 گھنٹہ دعوت عام ہوگی، سب کھائیں گے۔ اب وہ بیچارہ پہلوان تو پہنچ گیا، بالٹی اس کے سامنے پڑی ہوئی ہے اور وہ گال ٹپکا کے دیکھ رہا ہے کب میں پیوں۔ وہ کانگڑی صاحب جو تھے وہ غائب ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں، آ نہیں رہے۔ مغرب میں 10 منٹ رہ گئے، ہاپتے کاپتے بھاگتے ہوئے آئے، کہ کہاں رہ گئے تھے بھائی؟ اگر تمہیں نہیں مقابلہ کرنا تو چلے جاتے، منع کر دیتے پہلے سے۔ کہنے نہیں میں پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں۔ ٹھیک ہے
چلیں شروع کریں. تو جو دبلے پتلے صاحب نے کہا کہ آپ شروع کریں میں تو پی لوں گا, فکر نہ کریں آپ. وہ بڑا حیران ہوا, مسکرایا پہلوان. اس نے جو ہے بالٹی ہاتھ میں لی اور پی, لیکن آدھی بالٹی سے زیادہ نہیں پی سکا. تھک ہار کے اس نے رکھ دیا کہ میں پیوں گا تو الٹی ہو جائے گی, تم پیو. لوگوں کو یقین تھا کہ پہلوان نے آدھی بالٹی پیے تھے, یہ تو کم از کم آدھی سے بھی آدھی پیے گا. اس بندے نے ماشاءاللہ بالٹی منہ سے لگائی اور جب رکھی تو بالٹی خالی ہو چکی تھی. اس کے بعد وہ آدھی بالٹی بھی پی گیا پہلوان کی بچی بھی. لوگوں نے کہا خیریت تو ہے, کیسے پی گئے تم؟ کہ لیں یہ نہیں پوچھو کہ میں دیر سے کیوں آیا. کہ ہاں چلو وہ بھی بتا دو. کہ لیں گے میں شک میں مبتلا تھا کہ پوری بالٹی پی سکتا ہوں کہ نہیں, اس لیے پہلے پی کے آیا تھا. میں پی کے آیا تھا, پریکٹس کر کے آیا تھا, مجھے یقین ہو گیا میں پی سکتا ہوں, تو پھر میں نے جو ہے آ کے بالٹی پی. تو انسان کا جو ہے وہ میدا ہے, ہمت ہے, مطلب چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن پھر آپ طالب علم کی صف سے جو ہے وہ غائب ہو جائیں گے. جب کھانا کھانے لگو تو حلال کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ, اور پیغمبر کی اس حدیث کو پیش نظر رکھو. یعنی جب بھوک لگے اور اپنی مرضی مزاج کے مطابق غذا موجود ہو, ٹھیک ہے پھر آپ کھائیں, لیکن حلال کھائیں. حلال کیسے کھائیں بھائی؟ چھلکے والی مچھلی ہونی چاہیے. باہر ہم کھا نہیں سکتے. انچولی میں ایک مچھلی والا آ گیا ہے, شیعہ لوگ ٹوٹ پڑے اس کے اوپر, یہ جو ہے صحیح مچھلی دے گا. مرغی بھائی صحیح ذبح کی ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی صحیح ذبح کی ہے. پیسے نکالنے لگے, مرغی والے نے پوچھ لیا یہ حلال کے ہیں؟ آپ پریشان, مارنے مورنے کو دوڑے. کیوں؟ اس کا حق ہے. جب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جو تم جانور بیچ رہے ہو حلال ہے کہ نہیں, تو اس کو بھی حق ہے, وہ آپ کے پیسے کے بارے میں پوچھیں حلال ہے کہ نہیں. تو حلال غذا کے دو رخ ہیں, بیرونی اور اندرونی, داخلی اور خارجی, ایکسٹرنل انٹرنل. ایکسٹرنل کیا ہے؟ ذبیحہ ٹھیک ہے, چھلکوں والی ہے کہ نہیں, وغیرہ وغیرہ. انٹرنل کیا ہے؟ آپ کی آمدنی حلال ہے کہ نہیں. امام مظلوم نے عمر سعد کے لشکر کی طرف دیکھ کر جو خطبہ دیا تھا اس کے آخر میں کیا کہا تھا؟ مجھے معلوم ہے میری باتیں تم پر عمل نہیں, اثر نہیں کریں گی, کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. امام کی جب باتیں نہیں عمل کریں گی تو امام کی حدیثیں, قرآن کی آیات کیسے کس پر اثر کریں گی؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ مجلسوں میں جاتے ہیں آنسو نہیں نکلتے, درس سنتے ہیں اثر نہیں ہوتا, قرآن پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتا. تو اپنے کھانے کو دیکھیے, اپنی غذا کو دیکھیے, حلال ہے کہ حرام ہے. جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو, کہ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان شریک کار نہیں ہوتا, کھانے میں شریک نہیں ہوتا. اور پیغمبر کی اس حدیث کو پیش نظر رکھو کہ پیٹ سے برا برتن, برابر نہیں, یہ ہے برا برتن اور کوئی نہیں جسے انسان بھرتا ہے. یعنی بہت احتیاط سے اس پیٹ کو بھرنا ہے. اپنے پیٹ سے بڑا برگر کھانے کی کوشش نہ کریں. بل بورڈز پہ جو ملٹی نیشنل کمپنی کے برگرز ہوتے ہیں وہ یقیناً بہت بڑے کر کے دکھائے جاتے ہیں, اور جب اندر داخل ہو تو پتہ چلا کہ ہتھیلی کے اوپر بھی نہیں آ رہا, ہتھیلی سے بھی چھوٹا برگر, جیسے کوائن رکھ دیو آپ کی ہتھیلی پہ. اگر طعام ضروری بھی ہو جائے تو اس کی 1/3 کھانے کے لیے, 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے ہو. جب کسی کو یہ بتایا گیا, کہنے لگا کہ دیکھو بھائی میں تو پورا کھانا معدے سے بھر دیتا ہوں, پانی کا کیا ہے وہ تو اپنی جگہ خود بنا لے گا, اور ہوا تو میں کھانا کھانے کے بعد سڑک پہ جا کے کھاتا ہوں, تو مجھے اس کی کوئی غرض نہیں. دیکھیں آپ جو غذا کھاتے ہیں اس کے لیے ڈائجسٹو جوس سیکریٹ ہوتا ہے, HCl, پیپسن, میوکس وغیرہ, اس کو بھی جگہ چاہیے. پھر نمبر 1, ان دونوں چیزوں یعنی غذا اور ڈائجسٹو جوس کو ڈائجسٹ ہونے کے لیے, گرائنڈ ہونے کے لیے, موو ہونے کے لیے اسپیس چاہیے. دیٹ از ایمٹی اسپیس, دیٹ از 1/3 اسپیس. سو 1/3 کھانا ہو گیا, پانی ہو گیا, 1/3 آپ کو ایمٹی اسپیس مل گئی. تو یہ طریقہ ہے انسان کا کھانے کے حوالے سے, کہ انسان جو ہے کھانے میں ہر چیز کو نہ کھائے, جب بھوک لگے تو کھائے, اور کھانا حلال کھائے. اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. عنوان بصری امام کے پاس علم کے حوالے سے کچھ حاصل کرنے آئے تھے, لیکن لگ رہا ہے کہ کوئی بدہضمی کا مریض ڈاکٹر کے پاس آیا ہوا ہے اور پوچھا ڈاکٹر صاحب پیٹ خراب ہے, کچھ دوا بتا دیں, احتیاط بتا دیں, اور ڈاکٹر بھی احتیاط بتا رہا ہے. اس میں علم کہاں گیا؟ اور جو یہ امام نے کہا کہ 3 نصیحتیں نفس سے متعلق ہیں, تو نفس کہاں گیا؟
یعنی غذا کا نفس سے کیا تعلق، غذا کا علم کیسے کیا تعلق. 9 حدیثوں میں 3 حدیثیں جو امام نے بتائی شروع میں نصیحتیں، اس میں علم اور نفس کہاں گیا. امام نے خود کہا کہ شروع کی 3 چیزیں نفس سے متعلق ہیں، اور خود امام کہہ رہے ہیں کہ علم سے متعلق میں تمہیں باتیں بتا رہا ہوں. اب سنیے غور سے کہ غذا کا نفس سے کیا تعلق اور غذا کا علم سے کیا تعلق. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. غذا نفس کا یعنی تزکیہ نفس کا کیا تعلق. یحییٰ علیہ السلام اتنا زیادہ گریہ کیا کرتے تھے کہ شیطان کو بھی ایک دفعہ یحییٰ علیہ السلام پر رحم آ گیا، اور یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ یحییٰ تم اتنا روتے ہو کہ میرا دل بھی تم پر آ گیا ہے، کہو میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں. یحییٰ علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا اور یہ کہا کہ یہ بتاؤ تم سب کو مختلف جالوں سے پھنساتے ہو، میرے لیے کون سا جال تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تو شیطان نے کہا کہ میں آپ کو رات میں زیادہ کھلا کر اور صبح عبادت میں سستی کروا کر اپنے جال میں پھنساتا ہوں. یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی قسم آج کے بعد سے میں رات کو زیادہ نہیں کھاؤں گا. شیطان نے کہا خدا کی قسم آج کے بعد سے میں کسی کو نصیحت نہیں کروں گا. ایک نبی کو زیادہ کھلا کر اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم کس کھیت کی مولی. سوپ آف دا سوپ آف دا سوپ، کیا پدی کا شوربہ. تو یہ ہے تعلق تزکیہ نفس کا غذا سے. عمر سعد اور اس کے لشکریوں کے بارے میں بھی امام کی حدیث سن لی، یحییٰ علیہ السلام کا بھی پیغام سن لیا. اب علم کا غذا سے کیا تعلق. بحیثیت مجموعی امام علم اور غذا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دیکھیے جب انسان کھانا کھاتا ہے، غذا معدے میں جاتی ہے، معدے سے خون میں جذب ہوتی ہے، اور خون اس غذا کو جگر میں لے کے جاتا ہے. جگر آپ کے لیے کچن کا کام دیتا ہے، واشنگ، موڈیفیکیشن، ڈیٹاکسیفیکیشن، کوکنگ، ہر چیز غذا کی جگر میں ہوتی ہے. لیکن غذا اور معدے کے درمیان جو واسطہ ہے، جو ٹرانسپورٹ ہے، دیٹ از بلڈ. وہ کہاں سے آئے گا؟ آپ غذا کے ساتھ خون تو نہیں پیتے. نانی اماں تو کہتی ہیں تم تو خون پیتی ہو جب بھی آتی ہو. ایک ہی شخص تھا جو غذا کے ساتھ خون پیتا تھا، حجاج بن یوسف. افطار کے وقت رمضان میں اس نے کہا، ماہ رمضان میں، کہ میری پسندیدہ ڈش حاضر کی جائے. افطار میں سرخ روٹیاں لائی گئیں اس کے پاس. لوگوں نے کھائی اور حجاج سے پوچھا کہ اس میں کیا ایسی چیز ہے جو تمہاری پسندیدہ ڈش ہے. اس نے کہا ان روٹیوں کو سادات کے خون سے گوندھ کر بنایا گیا. ایسا ملعون اور ظالم شخص تھا کہ جس کے بارے میں خود عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں تمام دنیا کے خبیث ترازو کے ایک پلڑے میں، اور ہمارا ایک خبیث حجاج بن یوسف ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہو تو ہمارا خبیث جیت جائے گا. بہرحال تو معدے میں جو خون آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ ایکسٹرا بلڈ آتا ہے معدے کے پاس فوراً. جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں بلڈ سرکولیشن اراؤنڈ دا اسٹمک ول انکریز. کیسے؟ دماغ سے آتا ہے، ہاتھوں سے آتا ہے، پیروں سے آتا ہے. ریسٹ آف دا باڈی ول پرووائڈ دا فوڈ، تاکہ معدے میں ایکسٹرا بلڈ جائے اور وہ ٹرانسپورٹ کرے اپنی فوڈ کو اسٹمک سے لیور کے درمیان. پھر ہوگا کیا؟ کھانے کے بعد آپ کو غنودگی ہوگی، نیند آئے گی، چلنے پھرنے کو، کہیں جانے کو جی نہیں چاہے گا. اپنی چھوٹی بہن سے کہیں گے ذرا ہاتھ دھلا کے لے آنا میرے. اٹھنے کا بھی نہیں چاہے گا. لوگ تو بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ پکڑے. تو دیکھا آپ نے، جب غنودگی آئے گی تو آپ پڑھیں گے کیسے؟ جب یہ کہا گیا ہے کہ جو رات کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ کم کھائیں، بلکہ جو صبح بھی اٹھنا چاہتے ہیں وہ بھی کم کھائیں. رات کو کم کھانے کی تاکید ہے. شیخ بھائی کے بارے میں ملتا ہے وہ رات کا کھانا لے کر نجف کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے کہ کوئی فقیر مل جائے اس کو دے دے. کہا کرتے تھے رات کا کھانا میرے لیے بڑا بھاری پڑتا ہے. اور کہا بھی جاتا ہے کہ جو شخص خوبصورت اور صحت مند رہنا چاہتا ہے رات کے کھانے میں کمی کر دے. بلکہ امریکہ کی نیوٹریشنسٹ جو تھی وہ یہ کہا کرتی تھی کہ صبح کا کھانا بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح، اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح. ہمارے یہاں ریورس ہوتا ہے.
کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ریورس نہیں ہوتا, ہمارا کھانا بادشاہوں کی طرح کھاتے ہیں. تو یہ ہے علم اور غذا کا تعلق. آپ زیادہ کھائیں گے تو آپ کا بلڈ سرکولیشن برین سے کم ہو کے معدے کی طرف بڑھ جائے گا, اور عقل و حکمت کی باتیں اس معدے میں نہیں آئیں گی. اس کے بعد اور کیا تعلق ہے, اور بھی سن لیجئے. اللہ کا دشمن ہے وہ شخص جو زیادہ کھاتا ہے, زیادہ سوتا ہے. حدیث رسول, عجیب حدیث رسول. اللہ کا دشمن بے نمازی نہیں, روزہ خور نہیں, فاسق و فاجر نہیں, جہاد سے بھاگنے والا نہیں, ماں باپ کا نافرمان نہیں. وہ جو زیادہ کھاتا ہے زیادہ سوتا ہے, کیونکہ زیادہ سونا زیادہ کھانا ہے انسان کو شہوت پرستی, خواہشات اور دنیا پرستی, مادیت پرستی میں مبتلا کر دیتی ہے. اور پھر انسان نہ دنیا کا رہتا ہے نہ دین کا, ہر وقت نکما اور سست بنا گھر پہ بستر پہ پڑا رہتا ہے. زیادہ کھانا کن کی صفات ہے. اگر نے کہا کہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے, رسول اللہ نے امیر شام کو ایک دفعہ بلوایا تو کہا وہ کھانا کھا رہا ہے. تھوڑی دیر بعد بلوایا, کھانا کھا رہا ہے. پھر بلایا, کھانا کھا رہا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے. اور اس کے بعد اتنا کھانا شروع کیا. اکثر وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے میرے دسترخوان سے اٹھا دیا کرو جب دیکھو کہ میں نے کافی کھانا کھا لیا ہے. اٹھتا نہیں تھا اپنے دسترخوان سے. ہشام بن عبد الملک جب بھوک لگتی تھی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کھانے کے لیے بیٹھ جایا کرتا تھا. خیر ہم بھی اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں, امی کھانا دیں. ابھی آدھا گھنٹہ بیٹھا تھا گوشت گلنے میں, امی بس جو بھی ہے دے دیں آپ. تو ہشام بن عبد الملک ایک دفعہ حمام گیا نہانے صبح کے وقت. اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. کہ بھائی سلامت, آپ حمام میں جائیں, شاور لیں, غسل کریں, آپ نکلیں گے تو ناشتہ تیار ہوگا. اس نے کہا نہیں مجھے ابھی کھانا ہے. اسی وقت بکرا لایا گیا, ذبح کیا گیا, کلیجی بھون کر اس کو دی گئی. کہتے ہیں وہ گرم گرم سیخوں کے کباب جب اس کے سامنے لائے جاتے تھے. آپ کو معلوم ہے جو بادشاہ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی جو قلت ہوتی ہے, لباس ہوتا ہے, اس میں بیل سلیو ہوتی ہے. بیل سلیو کا ایک زمانے میں فیشن نکلا تھا, اب ختم ہو گیا. اب تنگ فیشن زیادہ آ گئے اور ڈھیلے فیشن ختم ہو گئے. یہ بڑا خطرناک ماحول ہے. تو بیل سلیو ہوتی تھی تو وہ جو ہے سیخ کباب کہ کباب جو ہے اپنی آستین سے اتارتا تھا. کیسے پتا چلا؟ ہارون رشید نے اپنا ذاتی میوزیم بنایا, اپنے آباء و اجداد کی چیزوں کو جمع کیا. کسی کی جوتے ہیں, کسی کا لباس, کسی کا تاج, کسی کا تخت وغیرہ وغیرہ. ایک جگہ اس کو لباس شاہی نظر آیا جس میں چربی کی بو آستینوں میں سے. پہلا کہ یہ آپ کے جد ہشام بن عبد الملک کا ہے جو کھانا گرم گرم آستین سے اٹھا کے کھایا کرتے تھے. بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا, تالاب بنایا تھا اس نے شراب کا, اسی میں نہاتا تھا اور اسی میں جو ہے وہ پیتا تھا. تو یہ زیادہ کھانا, حرام کھانا انسان کو اہل بیت کا بھی دشمن بناتا ہے اور اللہ کا بھی دشمن بناتا ہے. فقط حرام کھانا ہی حرام نہیں, غلط نہیں, زیادہ کھانا بھی انسان کو دین سے دور لے جاتا ہے. اب امام نے حلم سے متعلق 3 نصیحتیں کی. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. غصے کی الٹ ہے حلم, یعنی غصے کو برداشت کرنا. امام نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی شخص یہ کہے کہ اگر تم نے مجھے ایک بات کہی تو اس کے بدلے میں 10 باتیں سنو گے, تو تم اس کے جواب میں کہو کہ اگر تم 10 باتیں کہو گے تو اس کے جواب میں ایک بھی نہیں سنو گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ذرا کہہ کے تو دیکھو, اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. میں ادھار نہیں رکھتا, میں سنا دیتا ہوں آن دا اسپاٹ, کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو. اور لوگ کہتے ہیں کیا بولڈ لڑکی ہے, اپنی پھپھی کو بھی نہیں چھوڑا. نہیں, بولڈنس نہیں ہے, یہ بے شرمی ہے. آج کل بولڈنس کا بے شرمی کا نام بولڈنس رکھ دیا. تو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتا ہے کون؟ اسٹوڈنٹ, طالب علم جو علم حاصل کرتا ہے وہ لڑائی جھگڑے سے. اگر لڑائی جھگڑے میں پڑ گیا تو اپنے راستے سے ہٹ جائے گا. جو امتحان دے رہا ہوتا ہے اس کو دیکھیے آپ, وہ کس طرح امتحان دے رہا ہوتا ہے. کبھی بھی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتا. کیوں؟ اس کی توجہ ہٹ جائے گی. تو لڑائی جھگڑے سے دور رہو. اگر کوئی 10 سنائے تو تم ایک بھی نہ سناؤ. پھر امام کہتے ہیں جو تمہیں گالی دے اس سے کہو کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو میری دعا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے, اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو خدا سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا تمہیں معاف کرے.
امام کی بہت اچھی حدیث اور بہت اچھا طریقہ ایسے لوگوں کے ساتھ روابط رکھنے کا کہ جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں اور کسی طرح آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ پہ الزام دیتے رہتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو دعا کرنی ہے، معافی کی درخواست کرنی ہے ان کے لیے کہ جو آپ کو مسلسل برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ چھٹی حدیث، چھٹی نصیحت، اگر کوئی تمہیں بےہودہ انداز میں دھمکی دے تو اس کے ساتھ شفقت اور خیر خواہی سے پیش آؤ۔ مروان بن حکم وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل حسین کا مشورہ دیا تھا۔ امام جب دربار میں گئے، ولید بن عتبہ کے وہاں کھڑا ہوا تھا۔ امام نے کہا کہ رات میں بیعت کی بات کرنا مناسب نہیں، صبح بات کریں گے۔ تو مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کے کان میں کہا کہ اگر امام چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے، ان کو ابھی پکڑ لو، بیعت کر لو، اور نہ کرے تو قتل کر دو۔ امام نے بہت برہمی کا اظہار کیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد جب واقعہ حرہ ہوا اور یزید نے مدینے کو مباح کیا اور مروان بن حکم وہاں سے بھاگا، امام کے صاحبزادے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اس کو راستے میں ملے، ڈرتے ڈرتے ان سے مدد کی درخواست کی۔ امام نے اس کو اناج دیا، امام نے اس کو پناہ دی۔ بڑا حیران ہوا، امام سے پوچھا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ یعنی میں وہی تو ہوں جو امام حسین کو قتل کرنے کی درپے تھا۔ امام نے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں پہچان گئے۔ تو وہ لوگ جو کربلا کے فاؤنڈر تھے، کربلا برپا کرنے میں پیش تھے، ان کو ائمہ نے جگہ دی، کھانا دیا اور پناہ دی۔ یہ انداز ہوا کرتا تھا۔ دوسرے امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آتے ہی امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امام نے کسی بات کا جواب نہیں دیا اور فقط یہ کہا کہ کیا تو بھوکا ہے؟ آ میں تجھے کھانا کھلا دوں۔ اگر تو فقیر ہے تو آ تجھے میں مال دے دوں۔ اگر تیرے پاس گھر نہیں تو میں تجھے گھر دے دوں۔ اگر تیرے پاس لباس نہیں تو میں تجھے لباس دے دوں۔ اور پھر اس کو اپنے گھر لے گئے۔ اور جب وہ شخص واپس جانے لگا تو کہنے لگا کہ جب میں مدینے آیا تھا تو آپ سے بدترین آدمی کوئی نہیں تھا، اور جب مدینے سے جا رہا ہوں تو آپ سے بہترین آدمی کوئی نہیں۔ یہ ہے انداز۔ تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، آپ کو بھی یہ سہنا پڑتا ہوگا، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا کہ لوگ آپ کو بری باتیں کہیں، برا بھلا کہیں، فار نتھنگ، کوئی آپ کا وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی خیر خواہی کریں۔ چھٹے امام کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے کسی خاندان میں فرض سے کوئی نوک جھوک ہو گئی اور اس شخص کا قصور تھا جس سے نوک جھوک ہوئی تھی۔ وہ غصے میں چلا گیا۔ امام دوسرے دن بنفس نفیس خود اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا تو اس کو اپنے گلے لگایا۔ روایت میں آیا ہے کہ اگر دو شخص لڑ جائیں اور جس کا قصور نہ ہو وہ صلح میں پہل کرے اور اس کو گلے لگائے کہ جس کا قصور ہو، تو اللہ تعالیٰ گلے لگانے والے پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس پہ عمل کرتے ہیں؟ ایک مدرسے میں کچھ طلبہ اپنے استاد کے پاس، ایک طالب علم اپنے استاد کے پاس گیا اور کہنے لگا، استاد کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ روحانی ترقی نہیں ہو رہی۔ پہلے دیکھیں اس زمانے کے طلبہ بھی کیسے ہوتے تھے، ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ ہماری روحانی ترقی نہیں ہو رہی۔ ہمیں یہ تو یاد ہوتا ہے، آج کا درس سن لیا، یاد ہو گئی حدیثیں اور چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے علم کے ساتھ ساتھ۔ تو امام سے کہا، استاد سے کہا کہ کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ روحانی ترقی نہیں ہو رہی۔ تو استاد نے کہا کہ کیا تمہاری کسی سے کوئی کینہ پروری دشمنی ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن مدرسے میں کچھ
طلباء ایسے پڑھتے ہیں جن کا تعلق ایسے خاندان سے ہے کہ جس خاندان کی میرے خاندان والوں سے چپخلش چل رہی ہے، دشمنی چل رہی ہے، لیکن میری ان طلباء سے کوئی دشمنی نہیں۔ استاد نے پھر بھی کہا حفظ ما تقدم کے طور پہ تم اپنی طرف سے کچھ اقدام کرو، اور اس کو ایک ٹاسک دیا، ہوم ورک دیا کہ وہ طلباء جب کلاس کے اندر جائیں تو تم پیچھے جا کر ان کی جوتیوں کو سیدھا رکھنا شروع کرو۔ جو تو تھوڑا بہت شائبہ کینہ پروری ہے، اشکال ہے، کوئی دشمنی ہے، وہ بھی انشاءاللہ نکل جائے گی۔ اور جب طالب علم نے ایسا کرنا شروع کیا تو وہ تھوڑی بہت جو کینہ پروری ہے، دشمنی تھی، وہ بھی نکل گئی۔ تو استغفار کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، تحفے تحائف دیں، کم از کم اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ کن سے؟ کہ جو آپ کے بارے میں بہترین صدقہ وہ ہے جو ان رشتہ داروں کو دیا جائے کہ جو آپ کے دشمن بنے بیٹھے، بہترین صدقوں میں شمار کیا گیا۔ تو کوئی بےہودہ انداز میں آپ کو دھمکی دے تو آپ صاف کہہ دیں کہ میں جو ہوں اس قابل نہیں، لیکن بہرحال اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے صحیح ہو، اور خیر خواہی سے پیش آئیں۔ تو یہ 3 حدیثیں تھیں امام کی حلم سے متعلق۔ اب آئیے امام کی ان حدیثوں کی طرف، ان نصیحتوں کی طرف جو علم سے متعلق ہے۔ امام نے 9 نصیحتیں کی، 6 ہم بتا چکے، 3 باقی رہ گئی ہیں۔ اور دیکھا جائے 6 سے پہلے جو 3 نصیحتیں تھیں وہ علم سے انڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھی۔ تو ڈائریکٹلی علم سے متعلق امام نے فقط 3 نصیحتیں کی، 6 اور 9، 15 نصیحتیں تو امام نے علم کے لیے زمین کو ہموار کرنے کے حوالے سے کی۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اناج چاہیے، ہمیں سبزیاں اگانی ہیں، ہمیں پھل اگانا ہے، تو پہلے آپ زمین کو ہموار کریں، زمین میں سے گھاس پھوس نکالیں، زمین کو پانی دیں، اس کے بعد بیج اگائیں گے تو کچھ نکلے گا۔ تو اپنے دل سے کینہ پروری، دشمنی نکالیں، مادیت پرستی نکالیں، عبودیت پیدا کریں۔ اب آپ کا دل، آپ کا ذہن اور آپ کی زمین جو کہ علم چاہتی ہے وہ تیار ہے، علم کا بیج لینے کے لیے، جذب کرنے کے لیے اور اس کو پودا بنانے کے لیے۔ امام کی 3 وصیتیں علم سے متعلق۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ پہلی نصیحت یا 7ویں نصیحت، جن چیزوں کو نہیں جانتے ہیں علماء سے پوچھو، البتہ یہ خیال رہے کہ ان کی لغزش ڈھونڈنے اور آزمائش کے طور پر سوال نہ کرو۔ ہم شرماتے ہیں سوال کرنے سے، استاد ہمیشہ آ کے درس کے بعد پوچھتے ہیں کوئی سوال نہیں، اتنے سارے اسٹوڈنٹ پوچھیں کوئی سوال نہیں۔ تو شرمائے مت کہ لوگ کیا کہیں گے، کوئی بات نہیں، آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے، اگر سوال پوچھ لیا تو کیا ہوا۔ ہاں، جواب دینے سے نہیں شرماتے، کوئی سوال پوچھ لو، تھوڑے سے جواب آ جائے گا، یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کنفرم ہو، تصدیق شدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ان کی لغزش ڈھونڈنے کے لیے آزمائش کے طور پہ سوال نہ کرو۔ ہمارے ایک جاننے والے وہ جب بھی کوئی سوال پوچھتے ہیں 3-4 علماء کو SMS کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے اصل جواب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کراس چیک کر رہے ہیں، آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی کس کا علم ہے، کسی کے پاس علم نہیں ہے، کون غلط انفارمیشن دے رہا ہے، کون نہیں۔ پھر بعد میں آپ نے لڑوا دیا یا آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو فلاں کو تو یہ بات بھی نہیں معلوم، تو یہ غلط ہے۔ جواب معلوم کرنا ہے، جو بھی عالم دین، جو بھی استاد آپ بہتر سمجھتے ہیں، جس پہ ٹرسٹ ہے، جس کی نالج ہے، اس سے آپ پوچھیے۔ چیک کرنے کے لیے کبھی سوال نہ پوچھیں۔ جو علماء کی لغزش تلاش کرتا ہے بہت زیادہ نقصان میں رہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ اپنے ماں باپ کی، خاندان کے بزرگوں کی جو ہے وہ لغزشیں تلاش کریں، لیکن سوال پوچھنے میں کوئی آر، کوئی جھجک، کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 8، اپنی رائے پر عمل کرنے سے پرہیز کرو، ان تمام کاموں میں احتیاط کرو جہاں احتیاط کی جا سکتی ہے۔ یعنی جواب دینے میں احتیاط کرو، نتیجہ اخذ کرنے میں احتیاط کرو۔ ہمارا کیا ہے، ہم سے کوئی بھی سوال پوچھا جائے ہم فوراً جواب دے دیتے ہیں، پتہ نہ بھی معلوم ہو کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں۔ بھئی یہ فلاں بلڈنگ کا ہے، بھئی آگے جائیں، یہ سڑک جا رہی ہے، سیدھے ہاتھ پہ مڑے، پان کی دکان ہے، اس سے آگے سبزی کا ٹھیلا ہے، سامنے میکینک کی دکان ہے، 2 قدم آگے جائیں گے ایک دکان ہوگی پرچون کی، اس سے پوچھ لیے گا۔ ارے بھائی آپ ہی بتلا دیتے کہ مجھے نہیں معلوم، صاحب کہہ دیتے۔ اتنا کچھ بتانے کے بعد تو سیاست ہو، علم طب ہو، علم دین ہو، خصوصی طور پہ ہر انسان تیار رہتا ہے کوئی نہ کوئی نصیحت کے لیے، کوئی نہ کوئی فتویٰ دینے کے لیے۔ تو اپنی رائے پہ عمل کرنے سے پرہیز کرو۔ شیخ مرزا انصاری
کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر دور کے سب سے بڑے عالم نجف میں جب ممبر پہ بیٹھے، آپ کو معلوم ہے نجف میں جو ممبر ہوتے ہیں بہت اونچے اونچے ہوتے ہیں، چھت تک ہوتے ہیں بعض اوقات لوگ، تو اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑھیا آئی سر اوپر کر کے سوال کیا، شیخ مرزا انصاری نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، پھر دوسرا سوال کیا، شیخ مرزا انصاری نے کہا مجھے نہیں معلوم، تیسرا سوال کیا، شیخ مرزا انصاری نے کہا مجھے نہیں معلوم، تو بڑھیا نے غصے میں کہا اگر نہیں معلوم تو اتنی اونچی جگہ کیوں بیٹھے ہو، نیچے آ جاؤ۔ تو شیخ مرزا انصاری نے جواب دیا اگر معلوم ہوتا تو عرش پہ بیٹھا ہوتا، لیکن بہرحال اتنے بڑے مرجع ہونے کے باوجود کوئی قباحت محسوس نہیں کی کہنے میں کہ مجھے نہیں معلوم، لا ادری یا ما ادری، مجھے نہیں معلوم، ایک تہائی علم کے برابر۔ ہمارے ایک دوست انگلینڈ سے آئے، ہم نے پوچھا وہاں کے پروفیسر سے کیا حال ہے، کیا نالج ہے، کہنے کچھ بھی نالج نہیں ہے۔ کیسے بھئی ان سے 10 سوال پوچھو، 10 میں سے 6 سوالوں کے جواب میں کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، اوپن دا بک، آئی ڈونٹ نو، اوپن دا بک۔ کہہ رہے وہاں پہ کوئی شرم نہیں محسوس کی جاتی، کوئی پروفیسر شرم نہیں محسوس کرتا، صاف کہہ دیتا مجھے نہیں معلوم۔ وہاں پیشنٹ کوئی سوال پوچھے بھائی اس ڈرگ کو کیسے لینا ہے، کیا ڈوز ہے، آپ کہتے ہیں سوری لیٹ می چیک اٹ، آپ کتاب کھولتے ہیں بتا دیں، اور پیشنٹ بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ کتنا پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، تکا نہیں مار رہا۔ یہاں ڈاکٹر کھول لے تو کہہ دیتے ہیں بھائی کمپاؤنڈر صاحب، ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ، تم کو معلوم نہیں ہے تم ڈاکٹری کر رہے ہو۔ تو وہاں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ انگریزوں نے سیکھا ہے اپنی جہالت کا اعتراف، اور ہم نے جو ہے جاہل ہونے کے باوجود اپنی علمیت کا اعتراف جو ہے وہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ شیخ مرزا انصاری سے زیادہ آپ کا علم ہے جو آپ ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ فتویٰ دینے سے یوں رائے فرار اختیار کرو جیسے شیر سے ڈر کر بھاگتے ہو، اور اپنی گردن کو لوگوں کے لیے پل نہ قرار دو۔ بلا سوچے سمجھے ہم فتویٰ دے دیتے ہیں، بعد مکمل ہونے سے پہلے جواب دے دیتے ہیں۔ سید مہدی بحر العلوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنے مقدس، اتنے عالم تھے کہ لوگوں کو بعض اوقات شک ہوتا تھا کہ کہیں یہی تو امام مہدی نہیں، یہی تو امام زمانہ نہیں۔ ایک دفعہ لوگوں نے آ کے سوال پوچھا کہ ایک عورت اس کا انتقال ہو گیا، حاملہ ہے، دفنا دیں، انہوں نے کہا دفنا دیں، بچہ سمیت، پیٹ میں بچہ ہے، کہنا ہاں۔ تو جب گئے تو رستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ نہیں، پیٹ چاک کرو، بچہ نکالو، پھر دفناؤ۔ بعد میں پتہ لگا کہ وہ امام زمانہ تھے۔ دفنا کے واپس آئے، سید مہدی بحر العلوم کو بتایا کہ بھئی یہ معاملہ ہوا ہے، شرمندہ ہو کے دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے کہ آئندہ میں کبھی فتویٰ نہیں دوں گا۔ کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں کے بعد ایک شخص آیا، ہاتھ میں رقعہ لیے، سید مہدی بحر العلوم کو دیا اور چلا گیا۔ بعد میں پڑھا تو پتہ چلا کہ وہ خط تھا امام زمانہ کی طرف سے، جس میں لکھا تھا کہ تم فتویٰ دیتے رہو، تمہارا کام ہے فتویٰ دینا، ہمارا کام ہے تصحیح کرنا۔ تو آپ احتیاط کریں، مکمل طور پہ چھان پٹک اور تفتیش اور تحقیق کے بعد جواب دیں۔ فوری طور پہ جمپ ٹو دا کنکلوژن یا نتائج نکالنا اور اپنی طرف سے جواب دینا یا قیاس کرنا ترک کریں، اور اس طرح بھاگیں جیسے شیر سے بھاگتے ہیں، اور اپنی گردنوں کو لوگوں کے لیے پل نہ قرار دیں۔ یعنی کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھا، آپ نے جو ہے وہ جواب دے دیا، اور جواب دینے کے بعد وہ شخص آپ کے جواب پر عمل کر بیٹھا، اس کے اوپر تو کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی، لیکن آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوگی۔ خصوصی طور پہ فقہ کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو سوال کرنے میں تعامل نہ کریں، سوال کرنے میں جو ہے وہ نہ شرمائیں نہ جھجکیں، لیکن جواب دینے میں جھجکیں اور شرمائیں، اور حد المقدور جو ہے جواب دینے سے گریز کریں کہ جب تک آپ کو جو ہے جواب نہ معلوم ہو جائے۔ امام نے جب یہ 9 نصیحتیں مکمل کر دیں تو ابو عبداللہ کو کہا، یعنی اپنے صحابی کو، کہ ابو عبداللہ اب یہاں سے جاؤ، میں نے جو تمہیں نصیحت کرنا تھی کر دی، اب میرے ذکر و وظیفے کا وقت ضائع نہ کرو کیونکہ مجھے اپنے نفس کا بہت خیال ہے۔ دیکھیں امام بتلا رہے ہیں، یہ بھی ایک نصیحت ہے کہ دیکھو استاد کے پاس، امام کے پاس، سینئر کے پاس، بزرگ کے پاس بہت زیادہ بیٹھ کے اس کا وقت ضائع نہ کرو، وہ صرف تمہارے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، تمہارے مسائل کے جواب دینے کے لیے، اس کے پاس بہت سارے کام موجود ہیں۔
جو کرنے کے ہیں، اور اگر تم اس کے ساتھ بیٹھ کر مسلسل اس کا وقت ضائع کرتے رہے تو بہت سارے ذکر و اذکار جس کا اسے خیال ہے ان سے وہ کنارہ کشی اختیار کر لے گا. ایک شخص مولا کی شہادت کے بعد ممبر پہ بیٹھا اور کہنے لگا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں گزر جاؤں. بڑا سا امامہ پہنے. ایک شخص نے پوچھا یہ جو تیرا امامہ ہے اس امامے کے کتنے گھیرے ہیں؟ بیچارہ لاجواب ہو کے رہ گیا. تو یاد رکھیے کبھی بھی دعویٰ اور دلیل کے بغیر دعویٰ نہ کیجیے، اپنے آپ کو بہت زیادہ عالم نہ ظاہر کیجیے، ہمیشہ طالب علم جو ہے وہ ظاہر کیجیے. اور علم کے حوالے سے امام زمانہ کا انتظار اور منتظرین کے لیے ایک خوشخبری کہ جب امام آئیں گے امام سے پہلے فقط 2 حروف علم ہوگا. یعنی ابھی جو بھی ترقی ہو رہی ہے اور آئندہ ہوگی امام کے زمانے تک، امام کے ظہور کے زمانے تک 2 حرف انسان علم حاصل کر پائے گا، اور علم مجموعی طور پہ 27 حروف ہے. جب امام آئیں گے علم کو 2 حروف سے لے کر 27 حروف میں تبدیل کریں گے. اتنی زیادہ علم کے حوالے سے جو ہے وہ ترقی ہوگی. یہ حدیث بحر الانوار پہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225، 24، 25 اور 26 پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ علم جو ہمیں ہدایت دے اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر کوئی سوال اس موضوع سے متعلق آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں. قبل السوالات بھرپور صلوات. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.